شہر حیدرآباد میں یتیم و یسر لڑکیوں کے لیے ایک ادارہ چلایا جا رہا ہے جس میں تقریباً 100 سے زائد لڑکیوں کی دیکھ بھال اور ان کے رہنے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ ادارے کا نام امداد الفقراء ٹرسٹ ہے جو ایک بہترین کام انجام دے رہے ہیں، خاص کر لڑکیوں اور خواتین کے لیے۔ ان کے کئی ایک گران قدر کام موجود ہیں۔ اب ان کے خدمات میں ایک اور خدمات کا اضافہ ہوا ہے۔ امداد الفقراء ٹرسٹ نے IFT مشن ہائی اسکول بسم اللہ کالونی جلپلی میونسپلٹی ضلع رنگا ریڈی میں قیام عمل میں لایا ہے تاکہ ان کے پاس موجودہ یتیم بچیوں کو بہتر تعلیم فراہم کر سکیں، ساتھ ہی اسکول کے پاس کے تمام سلم علاقوں کے بچوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا سکے۔ اس مقصد کے تحت یہ اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ IFT مشن اسکول میں نرسری سے 7ویں جماعت تک داخلے دیے جا رہے ہیں۔ اسکول کا افتتاح اتوار 23 جون کو عمل میں آیا ہے۔ مولانا مفتی عمر عابدین کے ہاتھوں IFT اسکول کا افتتاح عمل میں آیا۔ امداد الفقراء ٹرسٹ کا یہ بھی ایک بہت ہی بہترین کام ہو رہا ہے کیونکہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اس قوم کا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی اسکول کی تعلیم صحیح ہو۔ اس طرح آج کے بگڑتے حالات میں اس بات کی بھی سخت ضرورت ہے کہ اسکول میں پڑھنے والے ہمارے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم اور دینی تربیت بھی دی جائے۔ اسی لیے IFT مشن اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی نظام رکھا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں سنائی دی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کو جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں محترمہ عظمت النساء صاحبہ کو۔ آج اس لوکیلٹی میں جب کوئی بہت بڑی ہوٹل کھلتی، کوئی ریسٹورنٹ کھلتی، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی قابل مبارکباد نہیں کی، اس لیے کہ ہوٹل کلچر نے ہمیں برباد کیا۔ لیکن آج یہاں ایک اسکول کا آغاز ہو رہا ہے، انگلش میڈیم اسکول کو شروع کیا جا رہا ہے، یہ سب سے خوشی کی بات ہے۔ خوشی اس لیے ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ جانے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا انیشیٹو یہ لیا کہ مسجد نبوی قائم کی، اور مسجد نبوی کے اندر ایک مدرسہ اور اسکول قائم۔ تو گویا ہماری دو فنڈامنٹل نیڈس ہیں، دو بنیادی ضرورتیں ہیں، ایک اللہ سے جوڑنے والا ادارہ جو ہمارا رشتہ اپنے خالق اپنے خدا سے جوڑے، اور دوسرے وہ ادارہ جو ہمیں تعلیم دے، ہنر سکھائے، جینے کا سلیقہ سکھائے۔ یہ دو بنیادی ضرورت ہیں، اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو ایک وقت کھانا نہ ملے، بھوکے رات گزارنا پڑے، تو اس کو برداشت کر لے، لیکن تعلیم پر کمپرومائز نہ کرے۔ کیسے؟ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قیدی آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے ڈھیر سارا پیسہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ تم میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پیسے کے بجائے ہمارے بچوں کو پڑھائی دیں۔ اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور کھانے سے زیادہ اہمیت کس کو دی؟ تعلیم کو دی۔ تو اس لیے آپ سب کے لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہونا چاہیے
کہ آپ کے محلے میں, آپ کے گھر کے پاس, پڑوس میں آج ایک اسکول کا آغاز ہو رہا ہے. دوسری بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا, یہاں پر پیرنٹس ہیں, مینجمنٹ کے لوگ ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ٹیچرز بھی ہیں آپ کے یہاں, ٹیچرز بھی ہیں. دیکھیے ایجوکیشن جو ہے نا وہ 4 پہیے کی کار کی طرح ہے. کار ہوتی نا, کتنے 3 پہیے ہوتے ہیں نا کار میں, 4 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو 4 پہیے اگر آپس میں ان کا ایک دوسرے سے کوآپریشن نہ ہو, کار نہیں چل سکتی. اگر ایک ٹائر پنکچر ہو جائے تو آپ کار کو زیادہ تو گھسیٹ کے نہیں لے جا سکتے. تو تعلیم میں ان چاروں کا ایک دوسرے سے اشتراک اور کوآپریشن بہت ضروری ہے. کون کون لوگ ہیں؟ اسٹوڈینٹس, پیرنٹس, ٹیچرز اور مینجمنٹ. اور اگر کسی میں تھوڑی کمی ہو تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ میں کمی ہو تو مینجمنٹ, ٹیچرز اور پیرنٹس تینوں مل کے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے مینجمنٹ سے کوئی کمی ہو تو آپ لڑنے کے لیے مت آئیے. یہ آپ کے محسن ہیں. جس طرح ماں باپ ایک بچے کو پیدا کرتے ہیں تو استاذ اور مدرسہ ایک بچے کو انسان بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ آپ کے محسن ہیں. تو اگر ان سے کوئی کمی ہو, بات چیت کر کے, سمجھا کر, عزت کے ساتھ گفتگو کر کے اس کمی کو دور کیجیے. ہمارے محلوں میں ہوتا ہی ہے کہ اگر کسی استاذ نے, مارنا نہیں چاہیے بچوں کو, لیکن اگر کسی نے غلطی سے مار دیا تو پیرنٹ آ کر بچے کے سامنے ٹیچر کو مار دیا. تو اس ٹیچر کا تو نقصان وقتی ہے, لیکن آپ کے بچے کا مستقبل خراب ہو چکا ہوگا, تباہ ہو چکا ہوگا. اس لیے کہ آپ نے اس کو یہ سیکھ دی کہ اپنے بڑے پر ہاتھ اٹھاؤ, اپنے استاذ پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو. تو اس لیے آپ کوآپریشن کیجئے, ایک دوسرے سے تعاون کیجئے, کمی بیشی کو بات چیت کر کے اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے. میں اس علاقے کی ریالٹی سے واقف ہوں, اس لیے یہ بہت ہی بنیادی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ٹیچرز, اسٹوڈنٹس, پیرنٹس اور مینجمنٹ, ان چاروں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مل کر اس اسکول کو چلائیں. تنہا نہ مینجمنٹ اس کو چلا رہا ہے, تنہا نہ ٹیچرز اس کو رن کر پائیں گے, نہ تنہا پیرنٹس اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ سب یہ عہد کیجئے کہ یہ ہمارا اسکول ہے اور ہم اپنے گھر میں اگر کوئی کمی بیشی ہو, جس طرح اس سے ڈیل کرتے ہیں, اسکول میں اگر کوئی کمی بیشی ہو اسی طرح ہم اس سے بھی ڈیل کریں گے. آخری بات میں آپ پیرنٹس سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ایک مختصر سے آپ لوگ جواب دیجیے. آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہوا ہے؟ نہیں ہوا. آپ کے آپ کیوں پڑھانا چاہتے ہیں بچے کو؟ کوئی وجہ؟ پڑھ کے کچھ بننا چاہیے. بہت اچھا, جی تعلیم. آپ بتائیے, کوئی بھی لیڈیز یہاں پر پیرنٹس جو فیوچر میں آج کل جو اپن فیس کر رہے ہیں پریشانی, آگے چل کے بچے نہیں, ہمارے بچے بھی ان مسائل کا سامنا نہ کریں جو آپ نہیں کر رہے ہیں. جی آپ بتائیے. آج کل تعلیم ہونا بہت ضروری ہے. بہت اچھا, آپ سب کے جوابات درست ہیں, سب نے صحیح رسپانس دیا. لیکن ایک بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے تعلیم ارننگ مشین پیدا کرنے کے لیے نہیں. ارننگ مشین سمجھتے ہیں؟ کمانے والی مشین. کہ ہم اس لیے بچے کو پڑھا رہے ہیں کہ کل ہو کے اس کی 50,000 تنخواہ ہو. اللہ نے جو رزق رکھا ہے وہ اس کی قسمت میں ملنا ہی ملنا ہے, وہ یہ بغیر دنیا سے جا نہیں سکتا. تو پیسے تو آپ کے پاس آٹومیٹیکلی آئیں گے, تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی ہوگی. تعلیم کا مقصد ہے انسان کو انسان بنانا. بات سمجھ آئی؟ انسان کو انسان بنانا. کیسے انسان بنتا ہے؟ اب اس محلے میں ہمارا بچہ اگر یہاں سے پڑھے اور پھر وہ گھر کا کچرا اٹھا کر راستے پہ ڈالے تو وہ انسان نہیں بن سکتا. بات سمجھ آئی؟ ہمارا بچہ رات میں اتنا شور شرابہ کر رہا ہو گلی میں بیٹھ کے کہ پڑوس کے لوگوں کی نیند حرام ہو رہی ہے, وہ انسان نہیں بن رہا. تو ہمیں انسان بنانا ہے. یہ ہمارا محلہ ہے, یہاں صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے, چوری کے ایشوز ہیں, امانت داری نہیں ہے ہمارے درمیان, صفائی ستھرائی نہیں ہے. تو ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو تاکہ ہم ان کو ایک ایسا انسان بنا سکیں جو. سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. میں میڈم کو جو ہے کئی سال سے جانتا ہوں, جو 0 سے اسٹارٹ کیے تھے. آج ایک مشن تھا
अक्सर फ़ोन पे बात होती थी कि ये करना है, आज वो प्रूफ करके बताएं, बहुत बड़ी बात है। जो फ़ोन एक छोटी चीज़ से लेके निकले थे, आज बहुत बड़ी चीज़ आ गई सामने। और ये चीज़ जो है, मैं खुद एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि ये चीज़ पाने के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत चीज़ों के रजिस्ट्रेशन है, ये सब चीज़ें। फिर भी मैडम जो है बहुत मुश्किल से ये सब अचीव की है। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो है भी उनको सपोर्ट करें, और अलहमदिल्ला हमारी टीम भी यहाँ मौजूद है पूरी, तो हम लोग भी अपनी तरफ से जो भी हो सका हम भी ये स्कूल के लिए हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। ये हमारे प्रोजेक्ट्स है, IFT जनरल चैरिटी है, तो इसमें कई सारे चैरिटी वर्क्स चलते हैं। रमज़ान प्रोजेक्ट है जहाँ पे तरावी का इंतज़ाम रहता है, तरावी के साथ ही साथ इफ्तार का भी इंतज़ाम रहता है। यहाँ पे ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए लेडीज़ टीचिंग सेंटर है अपना, IFT एकेडमिक सेंटर है। एकेडमिक सेंटर में हर साल हमारे पास मोर देन 40 to 50 स्टूडेंट्स टॉस का एग्ज़ाम देते हैं यहाँ पे, गर्ल्स एंड बॉयज़। IFT होम फॉर गर्ल्स है, यतीम खाना होता है हमारा, जो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। हैदराबाद ही नहीं, रंगारेड्डी में भी अब एक भी माइनॉरिटीज़ यतीम खाना नहीं है। ये हमारा पहला यतीम खाना है जो माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे डे केयर रहता है, यहाँ पे 24/7 बच्चे यहीं पे रहने के लिए हॉस्टल रहता, जहाँ पे बच्चों का खाना, कपड़ा, पढ़ाई हर वो चीज़ ट्रस्ट के तहत की जाती है। तो पेरेंट्स को 1 रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये यहाँ पे जो बच्चियाँ रहते वो बच्चियाँ ऑर्फन, सेमी ऑर्फन, अप बाउंडेड बच्चियाँ, 3 किस्म की बच्चियाँ रहते हैं यहाँ पे। BPL फैमिलीज़ के नहीं रहते बच्चियाँ। किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, किसी का वालदा का इंतकाल हो गया, किसी दोनों का, और कोई भी तलाक़शुदा जो भी रहते उन लोगों के लिए, सिंगल पेरेंट्स के लिए बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर टेक केयर करना थोड़ा सा मुश्किलात है आज के ज़माने में, तो वैसे पे बच्चों को भी यहाँ पे रखी जाती है। एंड IFT ब्रिज स्कूल है, जो बच्चे बिल्कुल स्कूल को नहीं जाते और काफ़ी एज हो गई, उन लोगों को बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, वो लोग को ब्रिज स्कूल के ज़रिए से हम पहले 1 साल तक उन लोगों को 3 महीने 6 महीने तक बेसिक्स पढ़ा के फिर उन लोगों को टॉस के लिए प्रमोट करते। IFT चैरिटेबल क्लिनिक भी है, IFT मिशन हाई स्कूल, ये जो न्यू प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट किया गया है।